السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ انبیاء کے واقعات میں سے آج ہم موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ویڈیو کو آخری تک دیکھیے اور لائک بھی کیجیے، اور ہو سکا تو ایک پیارا سا کامنٹ بھی کیجیے۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے یعنی اہل مصر نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنے ہی قوم کے ولید بن ریان نامی، جو فرعون کے لقب سے مشہور ہوا، اس کی حمایت شروع کر دی، جو بہت ہی جلد مصر کا بادشاہ بن گیا، اور وہ بہت بڑا ہی ظالم، متکبر اور جابر تھا، اور اپنی قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں کی اہل مصر قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ فرعون اپنے اس خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا۔ اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کو زوال کا سبب بنے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائیں اور پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں معلومات رکھیں۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دے اور لڑکی پیدا ہو تو رہنے دے، لیکن وہ اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جس بچے سے تو خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار بچوں کو قتل کیا، وہ بچہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی سال ہوئی۔ اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ عز و جل کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کی ابتدائی ایام ہی سے بہت احتیاط کی کہ کہیں حمل کی علامت ظاہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حفاظتی انتظامات کر دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں خطرہ ہو کہ فرعون کے کارندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اسے اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ آپ کی والدہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب گزرا تو شاہی خادموں نے صندوق کو نکال کر فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب صندوق میں معصوم بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں بچے کی شدید محبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے فرعون سے کہا، اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب بچے کو دیکھا تو چونک پڑا کہ کہیں وہ اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ دودھ پلانے والی دائیں جتنی بھی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوند بھی دودھ کسی کا نہیں پیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچے اس کا دودھ پی لے گا، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں۔ محل والوں نے فوراً اس دایا کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش کروائی۔ اس طرح آپ کی والدہ کا خوف امن سے، فقیری امیری سے اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ اس طرح سبحان تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑا ہے۔ آگے کا واقعہ جاننے کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اللہ حافظ۔